توحید کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے عقیدہ رسالت سمجھنا بھی ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کی توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہیں عقیدہ رسالت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر رسالت کے عقیدے کا تمہیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر تم توحید کے عقیدے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید تک اگر کوئی بندہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے دربار رسول اللہ علیہ السلام کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر ہمیں حقیقی توحید کی سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ وہ توحید کا علمبردار ہے مگر وہ رسالت کے عقیدے کو نہیں مانتا، وہ رسالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہتا، تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے ایسے بندے کے عقیدہ توحید کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں ایسے عقیدہ توحید کی کوئی حاجت نہیں ہے، ایسا عقیدہ توحید ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے لیے توحید کے عقیدے کے ساتھ تم اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پہلے در حبیب پہ آؤ، پہلے میرے محبوب نبی اور جملہ انبیاء مرسلین کی رسالت کے عقیدے کو سمجھو، تو پھر جا کے تمہیں حقیقی توحید کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور اگر رسالت کے در کو چھوڑ کر صرف تم توحید کے علمبردار بننا چاہتے ہو، ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے ایسا راستہ ہرگز ہم تمہیں عطا نہیں کریں گے، اور ایسا تمہارا ہماری طرف آ جانا ہم ہرگز اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ دیکھو یہود و نصارہ کے نظریات کو قرآن نے بیان کیا۔ جس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو مدینہ شریف کے اندر یہودی آباد تھے، اور کوئی 2-4 سال پہلے آباد نہیں تھے، ہزاروں سال پہلے مدینے کے اندر یہودی آباد ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو بستی ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ آخری نبی کا یہ دار ہجرت ہوگا۔ آخری نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ جو ہری بھری بستی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ ایسی ہی زرخیز زمین پر اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں۔ جب ان یہودیوں نے اس بات کو دیکھا اور اپنی ان کے راہبوں نے انہیں بتایا کہ ہماری کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں یہی وہ سب زمین ہے، تو یہودی وہاں پر آباد ہوئے، اور تبہ حمیری بادشاہ نے خط لکھا نبی علیہ السلام کو 1000 سال نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی نبی علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن تبہ حمیری نے 1000 سال پہلے خط لکھ دیا تھا نبی علیہ السلام کے نام کہ جب وہ آئیں تو یہ میرا پیغام انہیں دینا، اگر تمہیں زندہ رہا میں ان کا کلمہ بھی پڑھوں گا، میں ان کا معاون و مددگار بھی بنوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا یہ خط نسلوں کے ذریعے سے منتقل کرتے رہنا، بالآخر یہ میرا خط آخری نبی تک پہنچا دینا۔ اب 1000 سال پہلے یہودی مدینے میں آباد ہوئے، اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ اس انتظار میں یہودیوں نے مدینے کے اندر قیام کیا، وہاں پہ وہ قیام پذیر ہو گئے، وقت گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت مکے میں پیدا ہوئے، اعلان نبوت فرمایا،
مکے والوں نے مجبور کیا، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ جب مدینے پہنچے، اب وہ یہودی جو پہلے منتظر تھے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم آخری نبی کے معاون و مددگار بنیں گے، پہلے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے جب آخری نبی ان کے پاس آئے، اب انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ لکھا، انہوں نے انکار کیوں کیا کلمہ پڑھنے سے؟ ان کے انکار کی وجہ صرف ایک بات تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ مدینے کے اندر یہودیوں کی بڑی پذیرائی تھی۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں پیروں کو لوگ مانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو عزت لوگ پیروں کی کرتے ہیں، جو رسپیکٹ لوگ پیروں کو دیتے ہیں، اس وقت یہی انداز یہودیوں کا تھا۔ لوگ انہیں اس انداز میں مانتے تھے، ان کا ایک چرچا تھا، ان کا ایک شہرہ تھا، بنی اسرائیل کی لوگ عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے بڑے سارے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ ہمارے ہاں جس طرح سادات گھرانہ ہے، ہم ان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم سادات کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ عزت والا گھرانہ ہے۔ اسی بنیاد پر اس وقت بنی اسرائیل اسی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ ان میں بہت سارے نبی آئے ہیں، یہ انبیاء کی جماعت جو ہے اس کی کثیر تعداد وہ بنی اسرائیل کے اندر آئی ہے۔ لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ بنی اسرائیل کا بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا مدینے میں اور وہ زندہ نہ بچتا، یعنی کسی کی اولاد پیدا ہوتے فوت ہو جاتی، وہ یہ منتیں مانتے کہ ہمارے ہاں اب جو بچہ پیدا ہوگا ہم اسے یہودی بنائیں گے، ہم اسے عیسائی بنائیں گے۔ یہ لوگ منتیں مانتے تھے، اور اس انداز میں اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے ہاں بڑے نبی پیدا ہوئے، جب آخری نبی اتنی شانوں والے وہ آئیں گے تو وہ بھی یقیناً بنی اسرائیل کے اندر ہی آئیں گے۔ جب آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے پہلے ہی وارے نیارے ہیں، آخری نبی کے آنے کی وجہ سے ہمارے اور وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری عزت اور بڑھ جائے گی، ہم پھر قیامت تک شہنشاہوں جیسی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اللہ کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ محمد والہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ولادت عطا فرمائی تو وہ بنی اسرائیل کے بجائے آخری نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ اب یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دونوں آپس میں چچیرے بھائی ٹھہرے، ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب نیچے آ کر جس وقت بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا فرق پیدا ہوا، یہ نتیجہ تن اب یہودی مخالف ہو گئے، بنی اسرائیل نے اختلاف شروع کر دیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا، ان کو اپنی وہ عزت نظر آ رہی تھی جو لوگ ان کی کرتے تھے کہ ہماری تو معاشرے میں بڑی عزت ہے، ہم بڑی تکریم کی نگاہ سے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں، لہذا اب یہودی بولے، عیسائی بولے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اب بولے دونوں گروپ، کہنے لگے کہ ہم معاذ اللہ نبی کا کلمہ پڑھیں تو کیوں پڑھیں، ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ، چھٹا پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، بول کر یہ کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگے ہم اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں، ہم تو معاذ اللہ نحن ابناء اللہ، معاذ اللہ خود کو وہ جہاں تک لے گئے، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم تو اس سے بڑا گہرا پیار کرتے ہیں، اللہ سے ہماری بڑی محبت ہے، اللہ سے ہمارا بڑا پیار ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹلی اتنا تعلق ہے، ہم ڈائریکٹلی جب اللہ کے اتنے نزدیک ہیں تو پھر بیچ میں اس نبی کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی ہمیں حاجت کیا ہے؟ ہم نہیں کلمہ پڑھتے۔ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، ڈائریکٹلی اللہ کی توحید کے علمبردار بننے لگے کہ ہم ہیں توحید والے، ہم ہیں توحید والے، ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ جب اپنا رابطہ اللہ سے قائم کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے رابطے کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے ان کے رابطے کو آگے سے ان کے منہ پہ مار دیا، فرمایا ارے تم میرے نبی
نبی کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہتے ہو، میں تمہارا آنا ہرگز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مجھ تک آنا ہے، میری توحید کے علمبردار اگر تم نے بننا ہے، میری توحید کا پرچار اگر تم نے کرنا ہے، اس کے لیے جو چیز پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ماتھے در رسول پہ جا کے ٹکاؤ۔ سبحان اللہ، پہلے میرے نبی کے در پہ تو آؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دیکھیے اللہ کا قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ دعویٰ ان کا کیا ہے؟ قرآن میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہ ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ دو دعوے انہوں نے بنی اسرائیل نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اللہ نے انہوں نے یہ دعوے دیے۔ اللہ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم سچے ہو جاؤ، پھر راستہ تمہیں ہم بتاتے ہیں، اس راستے پہ چل کے دیکھو اللہ تمہیں انعام کتنا بڑا عطا کرے گا۔ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے محبوب نبی سے کہلوایا کہ پیارے حبیب آپ فرما دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب نبی کی اتھارٹی بڑی ہے، اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اختیار بڑا عطا کیا ہے، لہذا اس نبی کے در سے ہو کے آنے میں ہی کامیابی ہے۔ نبی کا واسطہ اور وسیلہ اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں ہی کامیابی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی روش اختیار کرے گا ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، آؤ پہلے میری اتباع کرو۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا خود ان سے کہو کہ پہلے آؤ میری اتباع کرو۔ اس میں نبی کی اتھارٹی کا بیان ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پاور کا بیان ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو شریعت میں دین میں پاور آف اتھارٹی عطا کی ہے، اس پاور کا یہاں پر بیان ہے کہ نبی علیہ السلام سے خود فرمایا، پیارے حبیب خود انہیں فرماؤ کہ پہلے میرے پاس آؤ، پہلے میرے پاس آؤ۔ یعنی یہ کہہ تو اللہ بھی سکتا تھا، فرما تو یہ اللہ بھی سکتا تھا کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے در میں جاؤ، لیکن اللہ نے خود نہیں فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب نبی سے فرمایا کہ تم انہیں فرماؤ، پیارے حبیب آپ انہیں کہو۔ اس میں یہ نبی علیہ السلام کی اتھارٹی کا بیان ہے، ان کی پاور کا بیان ہے کہ یہ ہے میرے نبی کی اتھارٹی، وہ خود تمہیں کہیں گے، خود تم ان کی آواز پہ لبیک کہہ کر جب ان کے در پہ پہنچو گے پھر نتیجہ ملے گا تمہیں، پھر تمہیں صلہ ملے گا، پھر تمہیں انعام ملے گا۔ فرمایا فاتبعونی، پہلے آؤ در حبیب پہ جھک جاؤ، میری اتباع کر لو۔ جب میری اتباع کرو گے، میرے در سے توحید کا عقیدہ سیکھ کے چلو گے، میرے در سے توحید کا عقیدہ سمجھ کے چلو گے، پھر انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تم چلے تھے اللہ سے پیار کرنے، تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، تم چلے تھے اللہ کو اپنا محبوب بنانے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے قبول نہیں کیا، وہ ہمیں پسند نہیں تمہارا انداز، میری محبت کا تم دعویٰ کر رہے ہو، لیکن میں اپنی محبت تم سے اس انداز میں قبول نہیں کروں گا۔ انداز بدلی کرو، میرے نبی کے در سے ہو کے آؤ، پھر ہم اس بات کی بھی تمہیں نہیں کہیں گے کہ تم ہم سے پیار کرو، میرے نبی کے در پہ جاؤ، وہاں سے ہو کے آؤ، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم ہم سے پیار کرو، پھر ہم یہ کہیں گے یحببکم اللہ، اب ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک ہے کہ میں کہوں کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ فرمائے کہ مجھے منظور نہیں، اور ایک ہے اللہ خود فرمائے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے
محبت کرتا ہوں. وجہ کیا بنی؟ میں نے کہا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہمیں منظور نہیں، طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، اس طریقے سے چل کے آؤ، پھر تم محبت کرو یا نہ کرو، پھر ہم محبت کریں گے. فرمایا کہ میرے نبی کے در پہ آؤ تو صحیح، درے حبیب پہ خود کو جھکاؤ تو صحیح، ہم نتیجے میں تمہیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے. اس واسطے دیکھیے کہ عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے پہلے جس چیز کو لازم کر دیا کرنا وہ عقیدہ رسالت ہے. پہلے رسالت کے عقیدے کو سمجھو، پھر تمہیں توحید کی معرفت حاصل ہوگی اور پھر تمہیں حقیقی توحید کا پتہ چلے گا. اور اگر رسالت کے عقیدے سے بے بہرا رہے اور توحید تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ فرماتا ہے تم ایک دن تم 1000 بار کوشش کرو، ہم تمہاری کوشش کو برابر ہونے نہیں دیں گے، ہم تمہاری کوشش کو راستے میں رد کر دیں گے. اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب نبی کو پیدا کیا اور اس نبی کے واسطے اور وسیلے سے ہم نے کل کائنات کو وجود دیا. اگر ہم نے اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا ہوتا ہم اس کائنات کا ایک ذرہ بھی نہ پیدا کرتے. لہذا جس نبی کے واسطے ہم نے کل کائنات کو وجود عطا کیا، آج بتاؤ تو صحیح کہ اس نبی کو چھوڑ کے اگر کوئی ہم تک آئے تو ہم اس کا آنا قبول کریں گے؟ لیکن ہم اس کا آنا قبول نہیں کریں گے. اس بنیاد پر آج یقینی بات ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کے عرص مقدس کی بابرکت ان نشستوں میں اور عرص مقدس کی بابرکت تقریبات میں ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ اپنی ایک نسبت جو بھی قائم کر رہے ہیں. ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جو عقیدہ توحید بتایا، ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے جو عقیدہ رسالت بتایا ہے، یقیناً ان بزرگوں کے ذریعے سے یہ عقیدے کی معرفت چل کے ہم تک پہنچی ہے اور آج ہم اس معرفت کو ہم نے حاصل کیا ہے. آگے ہم یہ کنورٹ کر رہے ہیں. یہ ان بزرگوں کا فیض ہے کہ آج اللہ کے فضل سے ہم بھی اپنے دل سے نبی کی محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اللہ کی محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. اس بنیاد پر یقیناً توحید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہاں کہاں سے ہمیں ہو کے جانا پڑتا ہے، پھر جا کے توحید کی معرفت ملتی ہے اور پھر رسالت کے ذریعے توحید ملی اور رسالت کی حقیقی معرفت ہمیں کہاں سے ملے گی. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیا چیز ہمیں حاصل کرنا پڑے گی، کیا ذریعہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا. آج دیکھیے یقینی بات ہے کہ اللہ کے محبوب نبی ہر امتی کے لیے بڑے شفیق ہیں اور ان کی محبت ہر امتی کے لیے ایک جیسی ہے. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہر امتی کی شان کو بیان کیا، مقام اور مرتبے کو بیان کیا، ویلیوں کو بیان کیا. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک انداز یہ بتایا کہ تم نے ہماری معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تمہیں کچھ اصول بتا دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے چل کے آؤ تو پھر یقینی طور پہ تمہیں کامیابی ہی کامیابی میسر آئے گی. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں جو پیغام دیا اور قرآن کے ذریعے سے جو بات ہمیں سکھائی، فرمایا جب اس انداز میں بندہ چلتا ہے عقیدہ توحید و رسالت سمجھنے کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پہلی چیز کیا ہے، ان الذین آمنوا، کہ وہ بندہ کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، سنا یہ بندہ ایمان والا ہے. اب اس نے اسلام کو قبول کر لیا. جب اسلام اس نے قبول کیا اگلا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بندہ وعمل الصالحات، نیک عمل کرے، نیک اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. جب یہ کام بندے نے کر لیا اب تیسرا مرحلہ کیا آیا؟ فرمایا سیجعل لہ الرحمن ودا. اب اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم اس بندے کو لوگوں کے لیے محبوب بنا دیں گے، یعنی لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں گے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جائیں گے. اب یہ کب بندے کو میسر آئے گا؟ اب ایک بندہ ہے وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ نہ اس کو عقیدہ توحید کی معرفت ہے، نہ اسے عقیدہ رسالت کی معرفت ہے. اور اس انداز میں جب بندہ آگے چلا
تو وہ بندہ کلمے سے کیا فائدہ حاصل کر سکے گا؟ اس لیے کلمہ پڑھ کر پھر آگے اس کلمے کی جملہ جزیات کو سمجھنا یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس انداز میں جس وقت بات آگے بڑھائی تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے کیسا پیارا آپ کا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم توحید کے عقیدے کو سمجھ لیتے ہو، رسالت کے عقیدے کو تم نے پڑھ لیا، اب یہ عقیدہ مزید مضبوط کیسے ہوگا، مزید پکا یہ عقیدہ کیسا ہوگا اور اس کو کیسے مزید پختگی ملے گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمانے لگے، فرمایا حضور حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ من عاد علی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس بندے نے میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت رکھی۔ اب تک دیکھیے یہ حدیث ہے، حدیث قدسی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کو آگے امت تک منتقل کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ سبق ہمیں پڑھایا، ہم تک پہنچایا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے کسی دوست کے ساتھ، یعنی بندوں میں سے جو بندے میرے دوست ہیں، ان میں سے کسی بندے کے ساتھ، کسی میرے دوست کے ساتھ اگر کسی نے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، تو ہم اس کے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، ہم اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اعلان جنگ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ میرے کسی ولی کے ساتھ جس وقت کسی نے عداوت رکھی تو ہم اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب آگے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ میرا ولی بندہ بنتا کب ہے، میرا ولی بندہ کب بنے گا صحیح معنوں میں، اس کے لیے کیا چیز بیان فرمائی؟ فرمایا کہ میرا ولی بندہ اس وقت بنے گا وما یتقرب الیہ عبدی مما افترضت علیہ، میرا ولی بندہ اس وقت بنے گا جب جو چیز میں نے بندے پر فرض کر دی اس چیز پر بندہ عمل پیرا ہو جائے، جو چیز میں نے بندے پر لازم کر دی اس پر بندہ عمل کرے۔ نماز میں نے فرض کی، نماز پڑھے، روزہ میں نے فرض کیا، روزہ رکھے، اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے تو زکات اس پہ ہر سال فرض ہے تو زکات ادا کرے، اگر صاحب نصاب ہے ہر زندگی میں ایک بار اس پر فرض ہے تو حج ادا کرے۔ یہ ادائیگیاں کرے، بندہ میرے قریب ہوگا، میرے نزدیک آ جائے گا۔ اور پھر اگلا مرحلہ بیان کیا، ورنہ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ مزید میرے قریب ہوتا ہے، اس کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے نوافل کا، سنن کا، مستحبات کا۔ فرمایا کہ وہ سنتوں پہ عمل کرتا ہے، وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ آگے مستحبات جو معاملات ہیں، یعنی جو مستحبات عمل ہیں، جو عمل شریعت میں نیکی کا باعث ہے، فرمایا ان میں سے بھی کسی کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ان پر بھی وہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب بندہ یہ کام کرتا ہے، فرض چیزیں پوری کرے، نوافل مستحبات کے ذریعے سے بندہ میرے قریب ہوتا ہے، تو میرے کتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر اسے میں کیا انعام عطا کرتا ہوں؟ فرمایا کہ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میرے وہ بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ فرمایا جب بندے کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں اپنے جب اس سے میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر اس بندے کے کان میں بن جاتا ہوں، اس بندے کی آنکھیں پھر میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے اور بندے کے بارے میں فرما رہا ہے
کہ اس بندے کو ہم اتنا پروٹوکول عطا کرتے ہیں، اس بندے کو ہم اتنی بڑی شان عطا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سبق اللہ بتا رہا ہے اور اپنے محبوب کے ذریعے سے بندوں کو بتا رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے پیار کروں گا تو میرا پیار بندے سے کرنا اس میں توحید کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ جانتا ہے جب میں بندے کے کان بن جاؤں گا تو میری قوت بندے کے کانوں میں جب کار فرما ہوگی، میرے کسی ولی کے کانوں میں جب میری قوت داخل ہوگی، اس سے شرک نہیں ہوگا، اس سے میری توحید میں فرق نہیں آئے گا۔ میں اپنی قوت جب بندے کی آنکھوں میں ڈالوں گا، اس سے میری توحید میں فرق نہیں آئے گا۔ جب میں کسی بندے کو اپنا دوست بناؤں گا پھر اسے آمنے رہنے دوں گا۔ ایک ہے کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، ایک ہے کہ لوگ میرے نبی سے پیار کریں۔ مجھ سے پیار کرنا، میرے نبی سے پیار کرنا، اس سے میری توحید میں فرق نہیں آتا۔ تو اللہ نے یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ جس طرح میرے ساتھ پیار کرنا، اس سے توحید میں فرق نہیں آتا، میرے محبوب نبی سے پیار کرنے میں توحید میں فرق نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح جب تم میرے کسی ولی سے پیار کرو گے میری توحید میں فرق نہیں آئے گا۔ میرے ولی کے ذریعے سے میری توحید جب تم سمجھو گے، حقیقی معنوں میں توحید کی تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اسی بنیاد پر دیکھیے حدیث شریف کے اندر جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا ہے، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے لگے، کیسا پیارا انداز نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ آپ فرمانے لگے اللہ رب العزت بندے کو کس انداز میں انعام عطا کرتا ہے۔ فرمایا دیکھیے خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا لیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ بلاتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو بلا لیا اب کیا فرمایا، فقال انی احب فلانا، ہے جبرائیل روئے زمین پر فلاں بندے سے ہم پیار کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ توحید کا ایک نیا انداز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی اس پر کوئی عقیدہ توحید و رسالت کے لحاظ سے اعتراض اگر کرتا ہے، ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں جوابات ہیں اس پہ کہ یہ بھی عقیدہ توحید کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اسی نہج سے عقیدہ توحید ماننے والوں پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یہ فلاں اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، یہ فلاں دربار پہ جاتے ہیں، یہ فلاں بندے سے پیار کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، فلاں بندے سے یہ پیار کرتے ہیں، لہٰذا یہ شرک ہو گیا۔ یہ عقیدہ توحید میں کمی واقع ہو گئی، عقیدہ توحید کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج دیکھو بندے سے پیار کرنے کا طریقہ ہم خود نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے ولی سے پیار کرنا یہ کوئی معمولی سا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے حکم پر جب تم عمل کرتے ہو اس سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو حقیقی توحید کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کو بلا لیا، دعا جبرائیل، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کیا فرمایا، فرمایا فقال انی احب فلانا، جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے پیار کرو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں، قال فَيُحِبُّهُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيُحِبُّهُ جبرائیل، پھر جبرائیل بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ پیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا کہ میرے سے ہٹ کے، یعنی میرے سوا میرے بندے سے پیار کرو۔ حکم کس کو دیا؟ فرشتے کو دیا، فرشتے کو حکم دیا اللہ نے، میرے سے ہٹ کر، یعنی میرے سوا میرے بندے سے بھی پیار کرو، میرے ساتھ پیار کرتے ہو ساتھ میرے بندے سے بھی پیار کرو۔ اب یہ اللہ بتا رہا ہے فرشتے کو، اور آپ فرشتہ بھی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار کو اللہ بتا رہا ہے کہ تم پیار کرو فلاں بندے سے، کیوں؟ کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟
اگلا مرحلہ یہ بیان کیا، فرمایا